یثرب کے جن 6 خوش نصیبوں کو سب سے پہلے اسلام کی سعادت حاصل ہوئی، وہ انصار کے 2 مشہور قبیلوں میں سے ایک کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ انصار کے حلقہ بگوش اسلام ہونے کے واقعات ذکر کرنے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انصار کا مختصر تعارف پیش کر دیا جائے۔ انصار 2 بھائیوں اوس و خزرج کی اولاد ہیں، اور انصار کے 2 مشہور قبیلے اپنے اپنے مرس اعلیٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ دونوں بھائی دراصل یمن کے رہنے والے تھے۔ جب یمن میں وہ مشہور سیلاب آیا جس کا تذکرہ قرآن کریم نے سیل العرم کے نام سے کیا ہے، تو یہ دونوں بھائی وہاں سے جان بچا کر نکلے اور یثرب میں آ کر آباد ہو گئے۔ یثرب میں یہودیوں کا زور تھا، وہ مالی لحاظ سے بھی مستحکم تھے اور عددی اکثریت بھی ان کو حاصل تھی، مگر رفتہ رفتہ اوس و خزرج کی اولاد کو بھی خاصا فروغ حاصل ہو گیا۔ تاہم یہودیوں سے وہ پھر بھی کمزور تھے، اس لیے یہودیوں کے زیر سایہ رہنے اور چاروں ناچار ان کا ہر حکم ماننے پر مجبور تھے۔ کچھ عرصہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر جب فتیون یہودیوں کا سردار بنا تو اختلافات کا آغاز ہو گیا، کیونکہ فتیون انتہائی بدکار اور عیاش انسان تھا۔ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ یثرب میں جس دوشیزہ کی بھی شادی ہوگی وہ پہلی رات میرے خلوت کدے میں بسر کیا کرے گا۔ یہودی تو فطرتاً بغیرت اور کمینہ خسرت لوگ تھے، اس لیے انہوں نے بے چون و چرا اس رسوا کن حکم کو تسلیم کر لیا اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ان کے شوہروں کے حوالے کرنے سے پہلے فتیون کے عشرت قدے میں پہنچانا شروع کر دیا۔ مگر انصار غیرت مند لوگ تھے، وہ اس ذلت کو بخوشی تو قبول کر ہی نہیں سکتے تھے۔ البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی مجبوریوں کے پیش نظر بادل نخواستہ یہ کڑوا گھونٹ پی لیتے، لیکن ایک جرأت مند لڑکی نے ان کی غیرت پر ایسا تازیانہ رسید کیا کہ معاملہ ان کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ یہ باہمت لڑکی مالک ابن اجلان انصاری کی بہن تھی۔ اس کی شادی ہو رہی تھی اور حسب دستور اس کو بھی فتیون کی خوابگاہ میں پہنچانے کی باتیں ہو رہی تھی کہ وہ بالکل عریاں حالت میں بھائی کے سامنے آ گئی۔ بھائی کو بہت غصہ آیا اور بہن کو اس بیہودہ حرکت پر سخت سست کہنے لگا اور ملامت کرنے لگا۔ بھائی نے کہا، آج تو تمہاری غیرت بڑا جوش دکھا رہی ہے، آج تو تمہاری غیرت بڑا جوش مار رہی ہے، مگر کل فتیون کی عشرت گاہ میں میرے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہوگا۔ یہ سن کر مالک خاموش ہو گیا، مگر دل ہی دل میں اپنی بہن کو اس بدکماش یہودی کی دستبرد سے بچانے کا تہیہ کر لیا۔ چنانچہ جب اس کی بہن کو دلہن بنا کر فتیون کی جائے نشاط کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہ بھی زنانہ بھیس بدل کر سہیلی بن کر ساتھ چلا گیا، اور رات کو جب فتیون داد عیش دینے کے لیے اپنے عشرت قدے میں داخل ہوا تو مالک نے اس کو قتل کر دیا اور خود شام کی طرف بھاگ گیا۔ ان دنوں شام میں غسانیوں کی حکومت تھی اور ان کی طرف سے ابو جبلہ وہاں کا حاکم تھا۔ ابو جبلہ کہہ لیں یا ابو جبلہ کہہ لیں۔ مالک اس سے ملا اور اپنی روداد غم سنائی۔ ابو جبلہ یہودیوں کی چیرہ دستیوں کی داستان سن کر اتنا متاثر ہوا کہ ایک لشکر جرار لے کر یثرب کو روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے یہودیوں کے شیطان صفت سرداروں کو لشکر گاہ میں بلایا اور یک کے بعد دیگرے سب کو تہہ تیغ کر دیا۔ اس طرح یہودیوں کا زور ٹوٹ گیا اور انصار کو ان کے چنگل سے رہائی نصیب ہو گئی۔ اس واقعہ کے بعد کچھ زمانے تک اوس و خزرج باہم متحد رہے، پھر جیسا کہ عربوں کی عادت تھی آپس میں لڑنے لگے۔ چھوٹی موٹی جھڑپیں تو روز ہوتی رہتی تھی، مگر جانے دو عالم کی ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے دونوں میں مارکے کا رن پڑا جو تاریخ میں جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے۔ بعاث شہر یثرب سے 2 میل کے فاصلے پر ایک میدان کا نام تھا جہاں یہ لڑائی لڑی گئی۔ اس جنگ کا سبب یہ بنا کہ عرب میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے تھے، اصیل اور حلیف۔ اصیل اور حلیف۔ اصیل ان طاقتور قبیلوں کو کہا جاتا تھا جو اپنے دفاع کی خود استطاعت رکھتے تھے، اور حلیف وہ کمزور لوگ ہوتے تھے جو اپنے دفاع کی طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے کسی اصیل قبیلے کے زیر اثر رہتے تھے اور ان کا دفاع اس اصیل قبیلے کی ذمہ داری ہوتی تھی۔
عرب روایات کے مطابق اگر کوئی اصیل شخص قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے اصیل قتل کیا جاتا، لیکن اگر اصیل کے ہاتھوں کوئی حلیف مارا جاتا تو اس کے عوض اصیل کو قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ انصار کے دو ہی زوراور قبیلے تھے، یعنی اوس اور خزرج، باقی لوگ زیادہ تر ان میں سے کسی ایک کے حلیف تھے۔ ایک دفعہ کسی اوسی نے خزرجیوں کے ایک حلیف کو مار ڈالا۔ خزرجیوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے حلیف کے قاتل کو ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ اس کو قصاص میں قتل کیا جائے، مگر اوسیوں نے مطالبہ نہ مانا اور کہا کہ قاتل اصیل ہے، اس کو حلیف کے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی جو فریقین کے بیشتر اہم لوگوں کے خاتمے پر منتج ہوئی۔ اس کو امام زرقانی کی کتاب سے جلد اول صفحہ 316 سے مزید پڑھا جا سکتا ہے۔ تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ جنگ بعاث کے نام سے جانے دو عالم کی ہجرت سے 5 سال پہلے ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی جس کا نام جنگ بعاث تھا۔ اس لڑائی میں دونوں طرف سے بڑے بڑے جنگجو اور بہادر مارے گئے اور فریقین کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ انصار کے یہ تمام حالات وفاء الوفا جلد اول صفحہ 116 سے 152 تک میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ جنگ کے خاتمے کے بعد قبیلہ خزرج کے 6 افراد حج کے لیے گئے تو جانے دو عالم نے حسب معمول ان کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے مگر انہوں نے یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ عنقریب ایک عظیم الشان نبی مبعوث ہونے والا ہے، چنانچہ جب آپ نے ان کو اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کے بارے میں بتایا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ نبی معہود ہیں جن کا وعدہ کیا گیا ہے، جن کا تذکرہ سابقہ کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے بلا تاخیر آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے۔ یہ بیعت مقام عقبہ میں ہوئی تھی۔ اس جگہ یکے بعد دیگرے انصار کی 3 بیعتیں ہوئی جو تاریخ میں علی ترتیب بیعت العقبۃ الاولی، بیعت العقبۃ الثانیہ اور بیعت العقبۃ الثالثہ سے ان کو موسوم کیا جاتا ہے۔ جانے دو عالم نے ان سے کہا کہ مجھے ایسے جان نثاروں کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ بھرپور تعاون کر سکے اور میں ان کے پاس رہ کر دین حق کے فروغ و اشاعت کا دل جمی سے کام کر سکوں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے، مگر فی الحال آپ کا وہاں تشریف لے جانا خاص مفید نہیں ہوگا کیونکہ ابھی سال بھر پہلے ہمارے درمیان جنگ بعاث ہوئی ہے جس میں بڑے بڑے سورما مارے گئے ہیں اور باہمی اختلافات کی وجہ سے ہماری قوت گھٹ گئی ہے اور جمعیت پارا پارا ہو چکی ہے۔ البتہ ہم واپس جا کر دوسرے لوگوں سے بات چیت کریں گے، اگر وہ ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہوگے تو ہمارے دیدہ و دل آپ کے لیے فرش راہ ہوں گے۔ شاید آپ کے دم قدم سے اللہ تعالی ہمارے اختلافات کو دور کر کے اتحاد میں بدل دے۔ ہم آئندہ سال حج کے موقع پر پھر حاصل ہوں گے اور آپ کو وہاں کے مفصل حالات سے آگاہ کریں گے۔ جانے دو عالم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور یثرب کے یہ 6 اولین مومنین اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ان 6 بیدار بختوں کے مختصر حالات آپ کو بتانا انتہائی ضروری ہے۔ پہلے ہیں اسعد بن زرارہ۔ کہا جاتا ہے کہ 6 آدمیوں میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے یہی اسعد ہیں۔ بیعت کرتے وقت جب اسعد نے جانے دو عالم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا لوگو تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کس چیز پر محمد کی بیعت کرنے لگے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو عرب و عجم اور جن و انس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ساتھیوں نے پرجوش انداز میں کہا نحن حرب لمن حارب وسلم لمن سالم۔ جس سے محمد کی جنگ ہے اس سے ہماری بھی جنگ ہے، جس سے محمد کی صلح ہے اس سے ہماری بھی صلح ہے۔ ساتھیوں کی یہ بھرپور تائید پا کر حضرت اسعد نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں اس بیعت کی شرائط سے آگاہ فرما دیجئے۔ جانے دو عالم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد تم کو صوم و صلاۃ و زکوٰۃ کی ادائیگی پابندی سے کرنا پڑے گی
اور میرے تمام احکامات کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اگر میں کسی کو امیر یا سردار مقرر کروں تو تم اختلاف و نزاع اس کے ساتھ بالکل نہیں کرو گے، تمہیں اختلاف و نزاع کی اجازت نہیں ہوگی، اور میری اس طرح حفاظت کرنا ہوگی جس طرح تم اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو۔ حضرت اسعد سمیت سب نے کہا ہمیں یہ تمام شرائط منظور ہیں، مگر اس کے صلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ دنیا میں میری نصرت کا شرف اور آخرت میں جنت کا اعزاز۔ جان دو عالم نے جواب دیا۔ پھر اسی پر سب کی بیعت ہوئی۔ اس کو طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 139 پر پڑھا جا سکتا ہے۔ جان دو عالم کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں امامت کے فرائض حضرت مصعب بن عمیر انجام دیا کرتے تھے، اور ان کی غیر موجودگی میں حضرت اسعد امام ہوا کرتے تھے۔ افسوس کہ ان کی زندگی نے زیادہ وفا نہ کی، اور ہجرت کے 9ویں مہینے میں ان کا وصال ہو گیا۔ انصار کی یہ پہلی میت تھی جس کی نماز جنازہ جان دو عالم نے بنفس نفیس پڑھائی۔ وفات سے پہلے اپنی 2 بیٹیوں پر خصوصی شفقت کرنے کی جان دو عالم کو وصیت کی تھی، اس لیے آپ ان بچیوں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کو سونے کی بالیاں بھی عنایت فرمائی تھیں جن میں موتی جڑے ہوئے تھے۔ حضرت اسد چونکہ اپنی قوم بنی نجار کے سردار تھے، اس لیے ان کے انتقال کے بعد بنو نجار جان دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ہمارا سردار مقرر کیجیے۔ آپ نے کسی اور کو ان کا سردار بنانے کی بجائے ارشاد فرمایا انا نقیبکم، میں تمہارا سردار ہوں۔ الاصابہ جلد اول صفحہ 34۔ سبحان اللہ، بنو نجار کی خوش نصیبی کا کیا کہنا کہ ان کے سردار وہ ذات اقدس بن گئی جو در حقیقت ساری کائنات کی سردار ہے۔ دوسرے فرد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ قطبہ ابن عامر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جان دو عالم کے مشہور تیر اندازوں میں سے ایک ہیں۔ یہ تمام غزوات میں کارہائے نمایاں انجام دیتے رہے اور کسی بھی موقع پر ان کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہ ہوئی۔ کیا ایمان تھا! غزوہ بدر میں انہوں نے ایک پتھر اٹھا کر مشرکین کی صفوں کے درمیان پھینکا اور کہا لا افر حتی یفر ھذا الحجر، جب تک یہ پتھر نہیں بھاگے گا میں بھی لڑائی سے منہ نہیں موڑوں گا۔ ظاہر ہے کہ پتھر کا بھاگنا ممکن نہ تھا، اس لیے حضرت قطبہ کے منہ پھیر لینے کا کوئی امکان نہ تھا۔ غزوہ احد میں ان کو 9 گہرے زخم آئے مگر ان کی ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا۔ فتح مکہ کے دن بنی سلمہ کا علم انہی کے ہاتھ میں تھا جسے لہراتے ہوئے فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے۔ قبیلہ خصم کی تسخیر کے لیے جان دو عالم نے جو سریہ، وہ فوجی مہم جس میں آپ خود شامل نہ ہو اسے سریہ کہتے ہیں، جو سریہ آپ نے روانہ فرمایا تھا، اس کے قائد و سالار بھی حضرت قطبہ تھے۔ خصم نے سخت مقابلہ کیا اور خون ریز لڑائی ہوئی مگر آخر کار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی اور مال غنیمت میں اتنے اونٹ اور بکریاں ہاتھ آئیں کہ خمس نکالنے کے بعد ہر غازی کو 4 اونٹ یا 20 بکریاں ملیں۔ یہ بھی طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ حصہ 2 اور صفحہ 117 پر واقعہ لکھا ہوا ہے۔ عربوں میں یہ بڑا عجیب سا پرانا دستور تھا کہ حالت احرام میں دروازے کی طرف سے مکال میں داخل نہ ہوتے تھے نہ باہر نکلتے تھے، بلکہ یا تو دیوار پھاند کر آتے جاتے تھے یا عقبی دیوار توڑ کر سوراخ کر لیتے تھے اور اس سے آمد و رفت رکھتے تھے۔ ابتدا میں عام مسلمان بھی یہ پابندی کیا کرتے تھے اور اس کو نیکی تصور کرتے تھے، البتہ ان رسوم کی قریش زیادہ پرواہ نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو احمس نڈر کہا جاتا تھا۔ ایک دفعہ جان دو عالم ایک حویلی سے دروازے کی طرف سے باہر تشریف لائے تو حضرت قطبہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ دروازے سے نکل آئے۔ اگرچہ دونوں حالت احرام میں تھے مگر آپ چونکہ قریشی تھے اس لیے آپ کے اس عمل سے تو کسی کو اچنبھا نہ ہوا، البتہ حضرت قطبہ کی یہ حرکت
لوگوں کو ناگوار گزری اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ قطبہ نے نافرمانی کی ہے اور حالت احرام میں دروازے سے برآمد ہوا ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قطبہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ چونکہ آپ دروازے کے راستے سے باہر نکلے تھے اس لیے میں بھی آپ کی اتباع میں ادھر ہی نکل آیا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو احمس ہوں اور میں آپ کا پیروکار ہوں یا رسول اللہ۔ حضرت قطبہ نے برجستہ کہا جو دین آپ کا وہی میرا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت قطبہ کا یہ انداز اتباع اتنا پسند آیا کہ اس نے اس رسم کو ہی ختم کر دیا اور حکم دے دیا کہ آئندہ گھروں میں سیدھے رستے سے داخل ہوا کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تفسیر در منصور جلد اول صفحہ 204۔ یوں حضرت قطبہ کے طفیل تمام مسلمان اس پابندی سے آزاد ہو گئے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں حضرت قطبہ کا وصال ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تیسرے شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے بیعت عقبہ اولی میں شامل ہوئے وہ رافع بن مالک ہیں۔ قبیلہ خزرج کی ایک شاخ بنو زریق سے تعلق رکھتے تھے اور ان باکمال لوگوں میں سے تھے جن کو کامل کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ کامل زمانہ جاہلیت میں اس شخص کو کہا جاتا تھا جو کتابت جانتا ہو، تیر اندازی کا ماہر ہو اور تیراک بھی اعلیٰ درجہ کا ہو۔ طبقات ابن سعد جلد 3 حصہ 2 اور صفحہ 148۔ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب یہ اسلام لائے تو جانے دو عالم نے اس وقت تک نازل شدہ تمام قرآن ان کو عطا فرما دیا۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ واپس جا کر اپنی قوم کو جمع کیا اور اللہ کا کلام سنایا۔ اسی بنا پر مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں پہلی مرتبہ قرآن بنو زریق کی مسجد میں پڑھایا گیا۔ اس کو امام زرقانی نے جلد اول صفحہ 274 پہ لکھا ہے۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ ان کو غزوہ بدر میں شمولیت کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، حالانکہ مستدرک حاکم میں حضرت رافع کی اپنی زبانی 2 روایات بیان کی گئی ہیں جن میں 3 واقعات مذکور ہیں اور تینوں کا تعلق غزوہ بدر سے ہے۔ پہلی روایت یعنی پہلا واقعہ کیا ہے؟ حضرت رافع فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ بدر میں ایک جگہ لوگوں کا جمگٹھا دیکھا۔ تحقیق حال کے لیے قریب گیا تو پتہ چلا کہ مشہور کافر اور دشمن رسول امیہ ابن خلف کے گرد مسلمانوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے۔ اچانک میری نظر اس کی زرہ پر پڑی جو بغل کے قریب سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ٹوٹی ہوئی جگہ سے تلوار گھسیڑ دی اور اس کا کام تمام کر دیا۔ دوسرا واقعہ، اسی غزوہ میں میری آنکھ میں ایک تیر آ لگا جس سے آنکھ باہر نکل آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگایا اور میرے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ دوسری روایت اور تیسرا واقعہ، غزوہ بدر میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہمیں اس سے سخت تشویق لاحق ہوئی اور دوستوں نے ایک دوسرے کو پکار کر پوچھنا شروع کر دیا، افیکم رسول اللہ، کیا رسول اللہ تمہارے پاس ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ایک طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے نظر آئے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی بھی تھے۔ ہم نے بےتابی سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو بہت تلاش کیا، آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ آپ نے فرمایا، ابو الحسن یعنی حضرت علی کے پیٹ میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی، اس لیے میں اس کے پاس ٹھہر گیا تھا۔ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 232۔ ان 2 روایات میں سے پہلی روایت کے ایک راوی کو اگرچہ علامہ ذہبی نے تلخیص المستدرک میں ضعیف قرار دیا ہے، مگر اہل علم جانتے ہیں کہ صرف ایک راوی کے ضعیف ہونے سے روایت میں جو معمولی سا ضعف پیدا ہوتا ہے وہ محدثین کے نزدیک احادیث فضائل کی قبولیت پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں دوسری روایت پر تو علامہ ذہبی نے سکوت اختیار کیا اور ذہبی کا سکوت روایت کے صحیح ہونے کی سند ہے۔ تعجب ہے کہ ان روایات کے ہوتے ہوئے بعض مورخین کو یہ شبہ کیسے ہو گیا کہ حضرت رافع بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ جانے دو عالم کا ارشاد ہے، اگر کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہ
ایک دفعہ حضرت رافع کو جانب عالم کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے دوران چھینک آ گئی تو انہوں نے الحمدللہ پر چند الفاظ کا اضافہ کر دیا اور نماز کے اندر ہی بلند آواز سے کہا الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ سلام پھیرنے کے بعد جانب عالم نے پوچھا نماز میں کس نے کچھ کہا تھا؟ میں نے یا رسول اللہ۔ حضرت رافع نے جواب دیا کیا کہا تھا ذرا پھر دہراؤ۔ حضرت رافع نے دوبارہ وہی کلمات ادا کیے۔ اس پر جانب عالم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو حاصل کرنے کے لیے لپک رہے تھے اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ ان مبارک کلمات کو اوپر لے جانے کی سعادت اسے ہی حاصل ہو۔ اس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں جلد 3 صفحہ 232 پر نقل کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ حضرت رافع کی کوئی خصوصی باطنی کیفیت تھی جس کے تحت بے ساختہ یہ الفاظ زبان پر آ گئے، ورنہ عام حالات میں نماز کے دوران چھینک آئے تو اس طرح کلمات ادا کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ غزوہ احد میں حضرت رافع عروس شہادت سے ہمکنار ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھے شخص عوف بن الحارث ہیں۔ چوتھے شخص عوف بن الحارث ہیں۔ یہ معاذ اور معوذ کے بھائی ہیں۔ معاذ اور معوذ وہ 2 مشہور نوجوان ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں ابو جہل جیسے دشمن اسلام کو واصل جہنم کیا تھا۔ حضرت عوف بھی اسی غزوہ میں شامل تھے۔ جب گمسان کا رن پڑا تو آپ نے جانب عالم سے پوچھا یا رسول اللہ ما یدھک الرب من عبدہ، یا رسول اللہ بندے کے کس عمل سے اس کا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہنس پڑتا ہے؟ جانب عالم نے فرمایا ان یراہ قد غمس یدیہ فی القتال حاسرا، جب اس کا رب دیکھے کہ بندہ جسم پر زرہ وغیرہ نہ ہونے کے باوجود جہاد میں کود پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عوف نے وہ زرہ جو پہن رکھی تھی اتار پھینکی اور دشمنوں کی صفوں میں بے محابہ گھس گئے، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گئے اور بالآخر شہادت کی آغوش میں پہنچ گئے۔ الاصابہ ذکر عوف بن الحارث۔ ان کی بے جگری سرفروشی اور جان نثاری دیکھ کر رب العالمین یقینی طور پر ہنس پڑا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ 5ویں شخص عقبہ ابن عامر اور چھٹے ہیں جابر ابن عبداللہ۔ ان دونوں حضرات کے مفصل حالات کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو بات کر رہا تھا 6 سعادت مند افراد جب یہ دولت اسلام سے بیرور ہو کر واپس یثرب پہنچے تو باقی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر متعدد افراد ایمان لے آئے اور یہ لوگ حسب وعدہ اگلے سال پھر جانب عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس دفعہ ان کی تعداد 12 تھی اور سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی کہ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو زندہ درگور نہیں کریں گے، بہتان نہیں باندھیں گے اور کسی بھی کار خیر میں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ بیعت کے بعد جانب عالم نے فرمایا اگر ان تمام چیزوں کو تم لوگوں نے پورا کیا تو تم یقینی طور پر جنتی ہوگے، اور اگر ان میں کوتاہی کی اور دنیا میں سزا پائی تو یہ سزا اس کوتاہی کا کفارہ ہو جائے گی، ورنہ قیامت میں حساب ہوگا، پھر اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، چاہے سزا دے چاہے معاف فرما دے۔ ان لوگوں کی دن رات کی کوششوں سے یثرب میں مسلمانوں کی تعداد خاصی ہو گئی۔ اب کسی ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو تعلیمات اسلام سے پوری طرح آگاہ ہو، کیونکہ یہ سب لوگ تو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور دائرہ اسلام میں نئے داخل ہونے والوں کو پوری طرح تشفی نہیں کر پاتے تھے۔ اس لیے انہوں نے جانب عالم سے التماس کی کہ کوئی مبلغ بھیجا جائے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیج دیا۔
حضرت مصعب نے حضرت اسعد ابن زرارہ کے ہاں قیام کیا اور بھرپور انداز میں تبلیغی کام شروع کر دیا۔ ان کی پر اثر گفتگو نے لوگوں کے دل مو لیے اور بہت سے ذی حیثیت لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ سعد ابن معاذ حضرت اسد کا خالہ زاد تھا اور بنی عبد الاشہل کا سردار تھا۔ ایک دن حضرت اسد اور حضرت مصعب نے بنی عبد الاشہل کو دعوت اسلام دینے کا پروگرام بنایا۔ ان کی آبادی کو جاتے ہوئے راستے میں ایک 4 دیواری پڑتی تھی جس میں ایک کنواں تھا۔ یہ دونوں کنویں کے پاس بیٹھ گئے اور آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ ان کو وہاں بیٹھا دیکھ کر کچھ اور مسلمان بھی ادھر ادھر سے اکٹھے ہو گئے اور محفل جم گئی۔ کسی نے سعد ابن معاذ کو اس اجتماع کی اطلاع دے دی۔ اسے بہت غصہ آیا کہ یہ لوگ میرے علاقے میں آ کر نئے دین کے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم کے ایک ممتاز فرد اسید سے کہا کہ تم جا کر ان لوگوں کو یہاں سے نکال باہر کرو اور انہیں سمجھا دو کہ دوبارہ اس طرف آنے کی جرت نہ کریں۔ اگر اسد میرا خالہ زاد نہ ہوتا تو میں خود یہ کام کرتا، مگر رشتہ داری کی وجہ سے مجبور ہوں۔ اسید اسی وقت اٹھ کر ان کی طرف چل پڑا۔ اس کو آتا دیکھ کر حضرت اسعد نے حضرت مصعب سے کہا کہ یہ شخص اپنی قوم میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اگر یہ مسلمان ہو جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اتنے میں اسید بھی ان کے پاس پہنچ گیا اور ان کو سب و شتم کرنے لگا اور کہنے لگا اگر تم کو اپنی جان پیاری ہے تو ابھی اٹھو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت مصعب نے نہایت تحمل سے جواب دیا، آپ تھوڑا سا ہمارے پاس بیٹھیے اور ہم جو کہتے ہیں اسے تھوڑا سا سن لیجیے۔ اگر ہماری باتیں آپ کو پسند آئیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ متفق ہو جائیے، ورنہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں گے اور آپ کو ہرگز پریشان نہیں کریں گے۔ اسید نے کہا بات تو معقول ہے اور بیٹھ گیا۔ حضرت مصعب نے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کی، پھر اسلام کی حقانیت بیان کرنا شروع کی۔ اسید اس حسین گفتگو کا اسیر ہو گیا اور ہمتاً گوش ہو کر سننے لگا۔ جب حضرت مصعب کا بیان ختم ہوا تو اسید کی کایا پلٹ چکی تھی اور کہنے لگا کتنی عمدہ باتیں کی ہیں تم نے، اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت مصعب نے کہا غسل کیجیے، پاک کپڑے پہنیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیجیے، بس آپ مسلمان ہیں۔ اسید نے اسی وقت غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہنے اور مسلمان ہو گئے۔ پھر کہنے لگے میرے علاوہ ایک اور شخص ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو بنی عبد الاشہل کا کوئی بھی فرد غیر مسلم نہیں رہے گا، میں جا کر اسے بھیجتا ہوں۔ اسید واپس گئے تو سعد ان کا منتظر تھا۔ اس نے اسید سے پوچھا کیسا رہا؟ اسید نے کہا میں نے ان لوگوں سے بات چیت کی ہے، مجھے تو ان میں کوئی خرابی محسوس نہیں ہوئی، البتہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بنی حارثہ تمہارا خالہ زاد بھائی اسعد کو قتل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ ذرا سوچو اگر انہوں نے تمہارے بھائی کو تمہارے علاقے میں قتل کر دیا تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ یہ سنتے ہی سعد کی قومی عصبیت بیدار ہو گئی اور حضرت اسد کو بچانے کے لیے دوڑ پڑا۔ وہاں جا کر دیکھا تو حضرت اسد مطمئن بیٹھے تھے اور بنی حارثہ کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ سعد سمجھ گیا کہ اسید نے غلط بیانی کی ہے اور اسی بہانے مجھے ان کی طرف بھیج دیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کا پارا چڑھ گیا اور رشتہ داری کا خیال کیے بغیر ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت مصعب نے اس کو بھی یہی جواب دیا کہ آپ ہماری باتیں سن لیں، اگر آپ کو پسند نہ آئیں تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ سعد نے کہا منصفانہ بات ہے اور بیٹھ گیا۔ حضرت مصعب کی گفتگو نے اس کی دنیا دل کو تہوبالا کر دیا اور وہ اسلام لانے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ چنانچہ حضرت مصعب نے اس کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ حلقہ بگوش اسلام ہونے کے بعد سعد اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور ان سے مخاطب ہو کر پوچھا میرے بارے تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟
سب نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں اور فہم و دانش میں ہم سب سے برتر و فائق ہیں۔ سعد نے کہا تو سن لو کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور جب تک تم سب بھی اسلام نہیں لاؤ گے میری بول چال تم سے بند رہے گی۔ حضرت سعد کا یہ اعلان سن کر بنی عبد الاشل کے تمام مرد و زن مسلمان ہو گئے اور جمعیت اہل اسلام میں یک لخت خاطر خواہ اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسید اور حضرت سعد کی تابناک زندگیوں کے مختصر حالات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسید ابن حضیر، ان کا باپ حضیر پڑھا لکھا انسان تھا اور اپنی قوم کا سردار تھا۔ اس کی تربیت سے اسید بھی لکھ پڑھ گئے اور اپنی قوم کے سربراہ اور ممتاز افراد میں شمار ہونے لگے۔ اسلام لانے کے بعد پوری تندہی کے ساتھ فروغ اسلام میں حصہ لینے لگے۔ گھروں میں رکھے ہوئے وہی بت جو کل تک معبود تھے اب توڑے جانے لگے۔ حضرت اسید نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی قوم کے گھروں سے بت نکالے اور ریزہ ریزہ کر دیے۔ غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے، آپ کی طرح اور بھی کئی صحابہ شریک نہیں ہوئے۔ دراصل یہ جنگ اتفاقی طور پر پیش آ گئی تھی کیونکہ مدینہ طیبہ سے تو جانب عالم ابو سفیان کے اس قافلہ کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے تھے جو مشرکین کے لیے اسلحہ لا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی خطرناک مہم نہ تھی کہ مدینہ کا ہر فرد روانہ ہو جاتا، لیکن جب قافلہ ہاتھ نہ آیا اور دوسری طرف مشرکین پوری تیاری کے ساتھ حملہ آور ہو گئے تو جنگ کے سوا کوئی چارہ نہ رہا اور یوں بغیر کسی تیاری کے لڑائی شروع ہو گئی۔ جب جانب عالم کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی اور آپ واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو اسید حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ الحمدللہ کہ رب تعالیٰ نے آپ کو فتح و ظفر سے ہمکنار کیا اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ یا رسول اللہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قافلے کو روکنے کی مہم اس طرح ہولناک جنگ میں بدل جائے گی۔ اگر مجھے یہ خیال ہوتا تو میں کبھی پیچھے نہ رہتا۔ جانب عالم نے فرمایا صدقتا، تم سچ کہتے ہو۔ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں بھرپور شرکت کی اور احد کے دن ثابت قدم رہ کر جانب عالم کا دفاع کرتے رہے۔ مزاج میں خوش طبعی کا عنصر زیادہ تھا۔ جانب عالم کی محفل میں بھی ہنستے ہنساتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح کی محفل میں مصروف گفتگو تھے اور اہل محفل آپ کی دلچسپ باتوں پر ہنس رہے تھے۔ اس وقت آپ کے بدن پر قمیص نہ تھی۔ اچانک جانب عالم نے آپ کو زور کا ٹھوکا دیا، یعنی بس بھی کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے دکھا دیا ہے، بدلہ لے لو۔ جانب عالم نے ارشاد فرمایا مگر کیسے یا رسول اللہ، میں تو ننگا تھا جبکہ آپ نے قمیص پہن رکھا ہے۔ جانب عالم نے یہ سن کر اپنا قمیص اٹھا دیا اور کہا لو اب بدلہ لے لو۔ آپ کے نورانی پہلو کو دیکھتے ہی وہ آپ سے لپٹ گئے اور پہلو انور پر بوسوں کی بارش کر دی۔ پھر کیا ابھی انت و امی یا رسول اللہ انی اردت ھذا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں تو یہی کچھ کرنا چاہتا تھا جو میں نے کر لیا ہے۔ کیسے خوش نصیب ہونٹ تھے، کیسے خوش نصیب وہ لوگ تھے اور کیسے خوش نصیب یہ ہونٹ تھے جو پہلو اقدس کے لمس سے فیضیاب ہوئے۔ آواز اتنی دلکش تھی کہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے فرشتے اتر آتے تھے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں تلاوت کر رہا تھا تو مجھے بادل نے ڈھانپ لیا، میں بہت حیران ہوا اور یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ تھا، تیری قرات سننے آ گیا تھا۔ حضرت اسید کی زندگی کا حیران کن واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ اور حضرت عبادہ ابن بشیر رات کو دیر تک جانب عالم کی خدمت میں بیٹھے رہے۔ جب جانے لگے تو اندھیرا تھا، سخت اندھیرا تھا اور راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں سے کسی ایک کی لاٹھی کو منور کر دیا اور وہ اس کی روشنی میں چل پڑے۔ آگے جا کر دونوں کی راہیں جدا ہو گئیں تو وہ دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی اور دونوں بآسانی اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ کتنا خیال رکھتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی خدمت میں بیٹھنے والوں کی آسائش کا۔ 20 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ فاروق اعظم نے جنازے کو کندھا دیا اور نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے حضرت اسید کے ساتھ
جن کی کاوش کی وجہ سے جو مسلمان ہوئے تھے وہ سعد ابن معاذ تھے۔ حضرت سعد نے اسلام کے ساتھ ہی جس جوش و ولولہ کا مظاہرہ کیا وہ اپنی ساری قوم کو ہلکا بگوش اسلام کر دیا۔ تادم واپسی آپ کا وہی جوش و خروش برقرار رہا۔ غزوہ بدر سے ذرا پہلے جانے دو عالم نے اس جنگ کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔ اس وقت انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت سعد نے جو ولولہ انگیز گفتگو کی، اس کی تفصیل تو انشاءاللہ جب ہم غزوہ بدر پر پہنچیں گے وہاں ہوگی۔ تاہم آپ کے کیف دروں کے غماز چند زرعی جملے میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ سل حبالا، یا رسول اللہ سل حبالا من شیتا وقت حبالا من شیتا وسالم من شیتا وحارب من شیتا وخذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ جس سے جی چاہے تعلق قائم کر لیجئے، جس سے جی چاہے قطع تعلق کر لیجئے، جس سے صلح کرنا چاہیں صلح کیجئے، اور جس کے ساتھ جنگ کرنا چاہیں جنگ کیجئے۔ ہمارا جس قدر مال ضرورت تو بے تکلف لے لیجئے، اور اگر ہمیں کچھ دینے کا ارادہ ہو تو عطا فرما دیجئے، غرضے کہ آپ کا جو جی چاہے کیجئے، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ خود سپردگی کی یہ والہانہ کیفیت دے کر جانے دو عالم کا روح انور مسرت سے دمکنے لگا۔ الآثار المحمدیہ جلد اول صفحہ 430۔ غزوہ احزاب تک تمام غزوات میں شامل رہے۔ غزوہ احزاب میں ایک تیر لگنے سے ان کے بازو کی ایک شاہ رگ کٹ گئی اور خون فوارے کی طرح ابلنے لگا۔ اس وقت انہوں نے دعا کی، الہی مجھے اس وقت تک نہ مارنا جب تک میں اپنی آنکھوں سے بنو قریظہ کا انجام نہ دیکھ لوں۔ خدا کی شان کہ اسی وقت خون نکلنا بند ہو گیا اور آپ کی گرتی ہوئی توانائی کو سہارا مل گیا۔ بنو قریظہ مدینہ کے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت سعد کے ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اور ان لوگوں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر مسلمانوں پر کوئی لشکر حملہ آور ہوا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، مگر انہوں نے بدعہدی کی اور مشرکین سے مل گئے۔ ان کی اس حرکت سے حضرت سعد کو بہت دکھ پہنچا تھا، اس لیے انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور بنو قریظہ کے عبرتناک انجام تک زخم بند رہا۔ یہ انشاءاللہ تفصیل غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق جب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس میں آئے گی۔ بنو قریظہ کی قسمت کا فیصلہ ہوتے ہی ان کا زخم پھر کھل گیا، خون بہنے لگا اور وہ لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہونے لگے۔ نزا سے پہلے جانے دو عالم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کا سر اپنی آغوش میں رکھ کر بیٹھ گئے۔ پھر دعا فرمائی، الہی سعد نے تیرے رسول کی تصدیق کی اور تیری راہ میں اس طرح جہاد کیا کہ حق ادا کر دیا۔ الہی اس کی روح کو اس طرح قبول فرما جس طرح تو کسی بہترین انسان کی روح کو قبول فرماتا ہے۔ یہ سرور انگیز جملے سن کر حضرت سعد نے آنکھیں کھولی، آقا کے روئے زیبا پر نظر ڈالی اور آخری سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ اشہد انک رسول اللہ۔ پھر جانے دو عالم حضرت سعد کے ساتھ لپٹ گئے اور ان کی اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ ان کے زخم سے خون ابل رہا تھا اور آپ کے روح اقدس پر پڑ رہا تھا، مگر آپ نے کوئی پرواہ نہ کی اور اس وقت تک ان کو سینے سے لگائے رکھا جب تک ان کی روح سوئے عرش بری پرواز نہ کر گئی۔ اللہ اکبر، جس ذات اقدس کے قدموں پر جان دینا معراج سعادت ہو، حضرت سعد کو اس کی گود میں دم دینے کا شرف حاصل ہو گیا، اور وہ بھی اس حال میں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ پھر ایسی وجد آفرین موت پر عرش الہی کیوں نہ وجد میں آئے؟ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، اہتز العرش لموت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔
سعد ابن معاذ کی موت پر عرش عظیم جھوم اٹھا۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو وہ نہایت ہی ہلکا پھلکا تھا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ حضرت سعد جسیم اور قدور تھے۔ جانب عالم نے فرمایا جنازہ ہلکا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سعد کی میت کو کندھا دینے کے لیے 70,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں جو اس سے پہلے زمین پر نازل نہیں ہوئے۔ جب ان کو لحد میں رکھا گیا تو جانب عالم بنفس نفیس قبر میں اترے اور دیر تک کھڑے رہے۔ بعد میں آپ نے فرمایا سعد کے لیے قبر تنگ ہونے لگی تھی، میں نے دعا کی تو قبر کشادہ ہو گئی۔ شاید قبر بھی آپ کو سینے سے لگانے کے لیے بےتاب ہو رہی ہوگی۔ تدفین کے بعد جانب عالم نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پھر دعا کی اور واپس تشریف لے آئے۔ حضرت سعد کی والدہ بہت دکھیا تھی، رو رو کر ان کا برا حال تھا۔ جانب عالم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کیا تیری تسکین کے لیے یہ مجدہ کافی نہیں ہے کہ تیرا بیٹا وہ پہلا شخص ہے جس کے ساتھ اس کے رب نے ہنستے ہوئے ملاقات کی ہے؟ یہ سن کر ام سعد کو قرار آ گیا۔ حضرت سعد کی قبر کھودنے والوں کا بیان ہے کہ کھدائی کے دوران اول سے آخر تک ہر کدال پر کستوری کی خوشبو پھوٹتی رہی۔ تدفین کے بعد ایک شخص نے آپ کی قبر سے مٹھی اٹھائی تو وہ بھی کستوری کی طرح مہک رہی تھی۔ فردوس بری میں ان کی جو پر آسائش زندگی ان کو جو نصیب ہوئی اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ایک دفعہ جانب عالم کی خدمت میں نہایت ہی نفیس ریشمی جبہ پیش کیا گیا۔ صحابہ کرام اس کو حیرت سے دیکھتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر اس کی نرمی و ملائمت پر تعجب کا اظہار کرتے۔ یہ دیکھ کر جانب عالم نے فرمایا تمہیں اس کی لطافت و نفاست پر حیرت ہو رہی ہے، حالانکہ جنت میں سعد ابن معاذ کے تولیے بھی اس سے زیادہ نفیس ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسید اور حضرت سعد کے بیشتر حالات طبقات ابن سعد، مستدرک، اصابہ اور اسد الغابہ سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔